اب یہ جو سوال ہے کہ کتنا سونا چاہیے اور کتنا کھانا چاہیے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بھی مبتدی مرید ہے، جو مرید ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کم کھائے، کم سوئے اور کم بولے۔ تو کم کھانا تو کتنا کم کھانا؟ تو اتنا بھی کم نہیں کھانا کہ آپ کے صحت پر اثر پڑ جائے۔ ہاں، یعنی آپ اتنا کھانا کم کھا رہے ہو کہ آپ کو آپ کی عبادت میں فرق پڑنے لگ جا رہا ہے، آپ کے ذکر و فکر و مراقبہ میں فرق پڑ جا رہا ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ کی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے تو اتنا کم کھانے کے لیے نہیں بولے ہیں۔ کم کھانے سے مراد ہے کہ لوگ جو ایک دم پیٹ بھر کے دبا کے حلق تک کھا لیتے ہیں نا، تو ایک صوفی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حلق تک بھر کے کھائے، اور صوفی کی شان یہ ہے کہ وہ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار پہ چلتا ہے۔ اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آپ کی جتنی بھوک ہے اس سے کم کھاؤ۔ تو جو نیا مرید بھی ہوتا ہے اس کو صوفیاء کرام یہی تعلیم دیتے ہیں، پیر کامل یہی تعلیم دیتا ہے کہ کم کھاؤ، یعنی آپ کی جتنی بھوک ہے، آپ کو کھانے کی جتنی بھوک لگی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کھانے کی بھوک جو ہے یہ 20 نوالا ہے، تو آپ 15 نوالا کھاؤ، 16 نوالا کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 5 نوالا کھا لو۔ اب پتا چلا آپ 5 نوالا کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کمزور ہو جا رہے ہیں، اور اتنا کمزور ہو جا رہے ہیں کہ اب پورا جسم کا رواں جو ہے سب جگہ سے ہٹ گیا اور البھوک 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 ہی بول رہا ہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی، مجھے بھوک لگی، مجھے بھوک لگی۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا کھاؤ کہ آپ کی صحت برقرار رہے، اتنا کھاؤ کہ آپ کی عبادت میں آپ کے اندر انرجی برقرار رہے، اتنا کھاؤ کہ آپ کا دل مراقبہ ذکر میں لگا رہے۔ اتنا کم بھی مت کھاؤ کہ دل جو پورا دھیان بھوک کی طرف آ جائے، جسم میں کمزوری محسوس ہونے لگ جائے، آپ کے اندر انرجی نہیں رہ جائے، اور اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ پورے جسم کی انرجی جو ہے وہ کھانے کو پچانے کے لیے لگ جائے اور آپ کے اندر سستی آ جائے، آپ کا نفس آپ پر غالب آ جائے۔ اتنا زیادہ بھی مت کھاؤ، حلق بھر کے بھی نہیں کھاؤ۔ تو اس کا طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان طریقے سے بتا دیا ہے کہ آپ کو جتنی بھوک لگتی ہے اس سے کم کھاؤ۔ 20 نوالے کی بھوک ہے، 15 نوالے کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 نوالے کھاؤ۔ پہلی بات سے یہ بات ذہن نشین رکھ لو۔ پھر اس کے بعد جو ہے سونے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جو سو اتنا سو کہ بھائی جو آپ کی صحت کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے آرام ہو جائے۔ اتنا مت سو کہ کاہلوں کی کاہلی بڑھ جائے، آپ کے جسم میں اسکت بڑھ جائے۔ آدمی جو ہے آج کے دور میں سمجھ لیجئے ایک کہتے ہیں نا، ایک وہ 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا ایک انسان کو صحت مند نیند ہے، تو ٹھیک ہے اتنی نیند لے لینا ہے، اور جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد فراغت ہو کر کے سو جائے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ کے اچھی نیند لو، اور اچھی نیند لے کر کے جو ہے پھر آپ اور دوپہر میں موقع ملے تو ایک آدھا گھنٹہ قیلولہ کر لو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ سے مطلب اتنا بھی مت سو کہ لوگ آپ کو سوتڑ بولنے لگ جائے، اور اتنا بھی مت جاگو کہ آنکھ کے نیچے کالے کالے کھڈے پڑ جائے اور لوگ بولے کہ یار تو یہ جاگتا گئے، یہ تو بہت عبادت کرتا ہے۔ تو آپ کا سونا، آپ کا جو نہیں سونا، بہت زیادہ عبادت کرنا بھی جو ہے دکھاوے میں آ جائے گا۔ اگر آپ اتنا خالی یہ کر رہے ہیں کہ ہم رات کو بہت جاگ رہے ہیں، بہت عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کے آنکھ کے نیچے کالا کالا ہو جا رہا ہے اور لوگ آگے پوچھ رہے کہ بھائی رات کو سوتے نہیں، کہ آپ کہہ رہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ سب نمائش میں جائے گا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یعنی سوئے تو سونا بھی ہے تو آپ کی صحت برقرار رہے، ایسا نہیں کہ کم نیند کے وجہ سے آپ اگر صحیح سے جو ہے آپ کے جسم کے اندر میلاٹونن نہیں ہو رہی ہے، آپ کے اندر ہیپی ہارمونز نہیں بن رہے ہیں، آپ نہیں سونے کی وجہ سے جو ہے آپ کے خون کی جو گردشیں برابر کام نہیں کر رہی ہے، آپ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ تو آپ کی جو صحت کی نیند ہے وہ لینا ہی ہے، سمجھ بھائی بات۔ اور رہی بات کو صوفیاء کرام کی زندگی میں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ وہ نہیں سوتے تھے، وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور وہ جو ہے دن میں بھی باوضو رہتے تھے۔ تو اب یہ ان کی کرامتوں میں سے ہوگا، سمجھ میں آ رہی بات۔ لیکن ابتدائی مرید کے لیے جو ضروری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی صحت کی جو نیند ہے وہ لے،
ہاں تھوڑی سی جو ہے وہ کاہلی میں جو 10 گھنٹہ 11 گھنٹہ سو رہے 9 گھنٹہ سو رہے، ان کو چاہیے کہ 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ 6 گھنٹے میں اپنی نیند پوری کرے تو مولا جو ہے، اور صحت مند نیند جو ہے آج سائنٹیفکلی پروف کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ایک 7 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کے ایک انسان کے لیے نا بہتر ہے۔ تو ادھر آپ اپنی صحت کے ساتھ جو آپ کی صحت ہے اتنی نیند آپ کو لینا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔